پاکستان کے ایک وکیل ہیں جس وکیل صاحب کا نام ہے طاہر القادری. کیا ہیں یہ؟ ایڈوکیٹ وکیل ہیں یہ، اور انہوں نے کسی بھی ادارے کے اندر تعلیم حاصل نہیں کی. میرا چیلنج ہے کہ باضابطہ ادارے کے اندر جس طریقے سے اس سے پوچھو ذرا اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ پڑھی ہے، خامسہ سادسہ پڑھی ہے، کسی مفتی کے پاس بیٹھ کر کے افتاء سیکھا ہے تو جواب آئے گا نہیں. کیونکہ نارملی اکثر سمجھا جاتا ہے کہ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ اقتصابی سے زیادہ علم ہے آپ کا، لیکن اقتصاب میں آپ کی کوئی ایک اساتذہ کی ہوگی، یہ پورا اس یہاں تک پہنچنے کا سفر جو ہے اگر مختصر آپ بتا سکیں. یہ اساتذہ کرام کی ایک طویل فہرست ہے جن سے میں نے اقتصابی علم کیا. دیکھو میری زندگی میں تعلیمی زندگی جو ہے نا اس کے دو چینلز ہیں. ٹھیک، ایک تو ماڈرن ایجوکیشن بھی ایک ماڈرن ایجوکیشن ہے، آپ لا میں پڑھاتے رہے. میری جو ابتدا بھی ہے وہ ایک مشنری کیتھولک مشنری اسکول انگلش اسکول میں ہوئی تھی، سیکرڈ ہارٹ اسکول. گریڈ 1 سے میری اسکولنگ انگلش کیتھولک مشنری اسکول میں ہوئی ہے. سیکرڈ ہارٹ اسکول جیسے مال روڈ پہ نہیں ہے، اسی طرح کا ایک جنگ میں تھا. فیوڈل لارڈز کی وجہ سے وسائل تھے، افورڈیبلٹی تھی، میں وہاں پڑھا. پھر میں سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں لائف میں. پھر میں نے ماسٹرز کیا پنجاب یونیورسٹی سے، پھر میں نے لا کیا، پھر میں نے پی ایچ ڈی بھی لا میں کی ہے، اسلامک لا. اصل سبجیکٹ میرا کرمینالوجی ہے جس میں پی ایچ ڈی کی، مگر اس کے اندر پھر میں نے جو سائنس آف کرمینالٹی ہے اس کے ساتھ جو جرم اور جرائم کا فلسفہ ہے اور سزاؤں کے فلسفے پر، کرمینالوجی اور سائنس آف پینالٹی پر میں نے پی ایچ ڈی کی. یہ کیا. یہ تو ایک لائن ہے ماڈرن. ساتھ ہی میری بچپن سے میرے والد گرامی نے تعلیم شروع کر دی عربی میں، صرف، نحو، عربی ادب، فقہ، اصول فقہ، فلسفہ، معانی، علوم دین کے سارے نظام، جو علوم درسیہ جس کو کہتے ہیں، درس نظامی. ایکچول ایجوکیشن پھر میری باضابطہ شروع کرائی مدینہ طیبہ میں. 1963 کا سال میں مدینہ طیبہ میں تھا. گنبد خضرا کے بالکل سامنے اس زمانے مسجد نبوی کی توسیع نہیں ہوئی تھی، بازار تھا، وہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا. یاد آ گئی؟ اس گھر والی جگہ پہ مدرسۃ العلوم میں شرعیہ تھا، وہاں میں پڑھا. پھر مولانا ضیاء الدین مدنی جو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان کے شاگرد اور خلیفہ تھے، ان سے پڑھا. پھر میں مولانا بدر عالم میرٹھی مدینہ طیبہ میں علامہ انور شاہ کاشمیری کے شاگرد تھے. اچھا، دونوں طرف سے جی ہاں، وہ پڑھا. پھر مولانا عبد الشکور مہاجر المدنی، یہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے شاگرد تھے، ان سے پڑھا. پھر سید ابو البرکات حزب الاحناف والے جو تھے ان سے پڑھا. مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم، ان سے پڑھا. اور مولانا عبد الرشید رضوی ان کے شاگرد تھے. علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب سے پڑھا. پھر میں شام میں سید محمد فاتح القطانی سے پڑھا، وہ جو امام محمد بن جعفر القطانی کے صاحبزادے تھے. پھر لبنان میں بیروت میں جا کر شیخ احمد بن حسین العسیران سے پڑھا، وہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کے براہ راست شاگرد تھے، ان کے شاگرد تھے. اس طرح شام کے اساتذہ، یمن کے اساتذہ، مغرب کے اساتذہ. ہندوستان میں سید عبد المعبود الجیلانی تھے، یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور شاگرد تھے، اور 165 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. 165 برس. تو میں اور میرے والد گرامی وہ 10 سال فرنگی محل لکھنؤ میں پڑھے تھے، اور حیدرآباد دکن انڈیا میں. دو ہی مدرسے تھے، مدرسہ رحمیہ اور فرنگی محل، دو ہی. تو فرنگی محل میں پڑھے، تو ہم اپنے مشرب میں فرنگی محل ہی ہیں. اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک. اس کے نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے. اچھا ٹھیک، وہی ہے، نہ دیوبندی چھاپ ہے نہ بریلوی چھاپ ہے. وہی میں دیکھا تھا، ایک طرف انور شاہ کشمیری صاحب کے اور ایک طرف، یعنی ہم نے علوم کو جمع کیا اور اعتدال پیدا کیا علم میں. یہ بات صحیح. اور یہ سارے علوم عرب اور عجم کے اساتذہ اپنے والد گرامی کے ذریعے، وہ بھی بغداد اور ان تمام عرب ممالک میں فلسطین تک پڑھے، یہ کر کے ان کو میں نے جمع کیا ہے، اکتساب فیض کیا ہے. اور اس طرح یہ پوری دنیا اسلام سے علم کے جو سرچشمے تھے وہاں سے لے لے کے، تو اور ساتھ آپ کی یہ ماڈرن ایجوکیشن اس کے ساتھ کمبائنڈ تھے. تبھی یہ اتنا بڑا جو کام ہے. آخر میں اس سارے کام کے بعد اس سے شیخ علوی بن عباس المالکی تھے، مکہ محدث الحرم. ان سے یعنی بہت سے عرب شیوخ اور عرب دنیا کے اور عجم دنیا کے جن سے میں پڑھتا رہا. اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان.
اس سارے علم کے بعد ظاہر بات ہے اس طرح کی انسائکلوپیڈک کام آپ نے ویسے ہی بہت کیا تھا. وہ ساری کتابوں کو اگر انسائکلوپیڈیا کے طور پہ بلڈ کیا جائے تو وہی بہت بڑا کام ہو جاتا ہے. وہ ہو رہا ہے قرآن جامعہ الازہر میں اساتذہ میرا اپنا ایک انسائکلوپیڈیا تیار کر رہے ہیں, الموسوعہ القادریہ, 25 جلدوں پر مشتمل. میرے جو خصوصی ورکس ہیں منتخب, ان کے اوپر 25 جلدوں کا انسائکلوپیڈیا بن رہا ہے عربک میں. آپ پر تو مغرب کی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں, 12 سے زائد پی ایچ ڈیز ایوارڈ ہو گئی ہیں. ہاں وہ زندگی میں امریکہ میں, یو کے میں, یعنی انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں, یورپ میں اور ایران میں, اب ازہر میں, دنیا بھر میں. یہ کسی کی زندگی میں ایسا پی ایچ ڈی ایوارڈ نہیں ہوا کرتی, ہسٹری میں نہیں تھی. تو کیا توقع کر سکتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک انسائکلوپیڈیا احادیث کا بھی آپ مرتب کر سکیں, اس کی ساری اسماء رجال کے ساتھ؟ اور باقی آپ نے بڑی دلچسپ بات کر دی, لگتا ہے کہ آپ کو الہام ہوتا ہے. نہیں, مجھے بالکل الہام نہیں. ایک میری 25 جلدوں کی کتاب جامع السنہ انسائکلوپیڈیا آلموسٹ میں مکمل کرنے والا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. جامع السنہ ان قریب چھپے گی. ماشاءاللہ. اور 10 جلدوں کی کتاب حدیث میں جامع الاحکام, وہ اگلے سال ربیع الاول کے مہینے میں چھپ چکی ہوگی انشاءاللہ. جامع الاحکام ماشاءاللہ. اچھا اس میں اسماء رجال ان تمام کے ساتھ پوری سندوں کے ساتھ, تمام اسانید کے ساتھ, ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ تمام اسانید کے ساتھ, ماشاءاللہ جو اگلے سال بھی چھپے گی 10 والیومز میں, وہ بھی کامل سند کے ساتھ چھپے گی. ایک میں نے صرف سیدنا علی شیر خدا کی مرویات کو مرتب کیا ہے. لوگ کہتے تھے ان سے 500 حدیثیں مروی ہیں, 800, 900, 1000, اس سے اوپر عدد کوئی نہیں بیان کرتا تھا. یہ ہسٹری میں, ہماری 1000 سال کی ہسٹری میں پہلا ورک ہے کہ میں نے 12,000 احادیث سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی, صرف کتب حدیث اہل سنت کی, اہل تشیع کی نہیں, شیعہ حضرات کی کتب حدیث سے نہیں, اہل سنت کی جن کتب حدیث کو ہم مانتے ہیں ان میں سے 12,000 احادیث حضرت علی المرتضیٰ سے مروی پوری سند کے ساتھ میں نے جمع کر دی. مسند الامام علی وہ بھی چھپ رہی ہے. تو حدیث پر تو بہت کام